بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تازہ کرنے والا دلچسپ واقعہ ہے دوستوں، جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا۔ دوستوں، اعلان نبوت کے چند روز کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کے ایک گلی سے گزر رہے تھے، تبھی آپ کو گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک حبشی نوجوان ہے جو چکی پیس رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک بوری گندم یعنی ایک بوری گیہوں کی پیسنے کو دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی ایک گوشت پشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں عمر بھر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری محنت کو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گیہوں ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے تشریف لے آتے۔ 4 رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تبھی امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا مہربان اور اتنا رحم دل کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑا۔ انہیں اپنی جان قربان کرنا تو گوارا تھا، لیکن اپنے نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا میں انہیں عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر پوری کائنات میں نذیر بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عاشق رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، کہ تم نے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینے میں میرا رہنا مشکل اور ناممکن ہے،
اس وقت حضرت بلال کی ہمارے پیارے نبی سے عشق کی کیا کیفیت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تب تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کو زیارت نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلال، یہ کیا اتنی جلدی تم نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا؟ کیا ہمارے ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کے نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں کہیں نہیں پایا تو آپ کے قبر انور پر سر رکھ کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد اور عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ حضرت بلال نے فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ تو اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھوں گا؟ پاس کھڑے صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے سفارش کی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور در مصطفیٰ کے بہت ہی ذاتی خدمتگار تھے۔ پھر اہل مدینہ نے حضرت امام حسین سے اذان کی سفارش کی اور پھر حضرت امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ لہٰذا اسی مقام پر حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینے لگے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے اور لوگوں کے جذبات میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کیے، حتیٰ کہ تمام پردہ نشیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور خواتین بھی رونے لگیں۔ پورا ماحول غمگین ہو گیا۔ اہل مدینہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ روتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے اور عالم اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کی اذان اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھی، تو آج آپ کا مزار ملک شام میں یعنی آج کے سیریا میں موجود ہے۔ زیارت کرے دوستوں۔ آپ اسلام کے پہلے مؤذن اور اسلام کے پہلی صف کے ایمان لانے والے دنیا کے 7ویں مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ شکریہ۔